بھی نہیں، باقی سنت سے ثابت نہیں ہوتا، سنت سے دعا اور صدقہ ثابت ہوتے ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ اچھا تو یہ روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ کھول لیں۔ نہیں، یہ کل پوچھیے گا نا، جو بھی سوال باقی یہ بالکل زیادتی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذان کرنی چاہیے۔ اچھا یہ اذان کے ساتھ ہی کھولنا چاہیے۔ ہاں، یہ نہ کہا کریں کہ وقت ہو گیا، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ چلیں بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوشی سے بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ خیر کرے، اللہ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ہاں، شاہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے ان کی زندگی میں مشہور کیا تھا نا کہ ان میں بھی کوئی شیعت پائی جاتی ہے، جیسے امام نسائی کے بارے میں کہا جاتا، حاکم کے بھی کوئی نیک آدمی نہیں بچا جس کے بارے میں، ابو نعیم اصفہانی یا ابن مندہ، سارے جو ہمارے محدث ہیں نا، ان کے بارے میں یہی شک ہے کہ یہ شیعی تھے سارے۔ تو اس کا پھر رد امام شافعی نے کہا کہ بھائی جب تم حج کے لیے جاؤ نا، تو منا میں جب کھڑے ہونا اور وہاں حاجی جمع ہوں گے تو وہاں بلند آواز سے یہ کہہ دینا، ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو جن اور انسان گواہ ہو جاؤ کہ میں ایسا شیعہ ہوں۔ اب جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ توحید ہے وہابی، بھائی اگر توحید کو ماننے سے کوئی وہابی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوں، ہاں ایسا وہابی تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہی مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا اسی کے مطابق کہ ان کان توحید الالہ توہبا، اگر اللہ کو ایک ماننے سے وہابی ہوتا فلیشہد الثقلان انی واحد، لوگ گواہ ہو جائے کہ میں پکا وہابی۔ ایک اچھی بات کا نام اگر ظالم لوگ کوئی برا رکھ لیں تو مرضی ان جو غالی یا غلط کام کرتے ہیں وہ بھگتیں گے، مگر آل محمد سے محبت تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے بالکل بار بار کا، اور یہ کوئی نسل پرستی نہیں، جیسے مولانا آزاد کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ پر جو اللہ کے نام ہے نا، ایک ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے مشن میں ان کے ساتھ شریک، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں وہی توحید والے تھے، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ رحم ہوا کہ ان کے دونوں بچے بعد میں اسی کام کو لے کر اٹھے، اور یہی حضور کے بچوں نے کیا، اور اسی لیے صحیح بخاری میں ہم دیکھتے ہیں بڑی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ وہی دم ہے جو میرا باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق پر کرتا، یعنی بالکل ان کو ان کے برابر کیا، ہاں نسبت دی کہ اسی طرح یہ دونوں میرے دین کے بھی علم بردار ہوں گے جیسے وہ، یہ وجہ، ورنہ کئی پیغمبروں کی آل کافر مری ہے، نوح علیہ السلام کی کوئی نہیں ٹھیک، مگر آل محمد اور آل ابراہیم جو ان کے اپنے تھے نا بالکل قریبی، یہ بالکل اسی دین پر تھے جو ان کا تھا۔ بڑی بات ہے جو اللہ نے انعام کیا۔ جی انور جاوید صاحب نے ہمیں تحریری طور پر سوال بھیجا ہے کہ نماز 10 یا بالغ ہونے پر ہو جاتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں محمد طارق عرض کر رہا ہوں جناب۔ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ محمد طارق عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو مولانا اسحاق صاحب سے ایک اس مسئلے سے بات کرنی تھی کہ یہ جو قیامت خیز زلزلہ آیا ہے، جی جی، پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس پر جو ہے فتاوی آن لائن میں خصوصی دعائیں بھی کرے، جو زخمی وغیرہ ہے اور جو ہلاک ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ الحمدللہ ہم نے جن بھائیوں کا وہاں بہنوں اور بھائیوں کا جنازہ نہیں ہو سکا، ہم نے یہاں غائبانہ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے، میں تو ہر جگہ تلقین کرتا ہوں اب کہ اگر تم زیادہ نہیں کر سکتے وہاں جا کر نہیں جنازے پڑھ سکے تو بس یار بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کرو، بہت بڑا آسان ہے، اس سے بڑی مصیبت امت پر کیا ہے، کتنے لوگ بیچارے شہید ہو گئے اور کتنے ہیں جو زخمی پڑے ہیں، کوئی ابھی دبے ہوئے۔ جی مولانا، اللہ مہربانی فرمائے۔ آمین آمین۔ اور مولانا دوسرا میرا سوال جو اصل میں یہ ہے کہ میں نے میڈیا پر یہ سب کچھ دیکھا اور یہ ایک بڑا سوال گردش کرتا رہا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ مادی نقطہ نظر سے بیان کرتے رہے لیکن یہ قرآن و سنت کا جو نقطہ نظر ہے نا مجھے کہیں نہیں ملا۔ اب کل وہ میں ایک انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا، ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ اب قدرتی آفات اس لیے آ رہی ہے کہ دنیا کا جو ہے نا یہ جو اینڈ شروع ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ زمین کے یہ پلیٹس وغیرہ ہے، تو وہ مجھے نہیں ملا کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ طارق آپ صبر کریں، انشاءاللہ کل جمعہ پر وہی بیان ہوگا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے واللہ۔ واقعی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میڈیا پر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ چونکہ جیسے ریت کے نیچے سے ریت نکال لیں تو وہ
دھڑم کر کے زمین پر بلڈنگ آ گرتی ہے. اسی طریقے سے میڈیا یہی بتا رہا ہے چونکہ معدنیات اور پیٹرول اور دیسی چیزیں نکالنے سے خلا پیدا ہو گیا, جب وہ خلا پیدا ہو گیا تو زمین نیچے ہو گئی اور نیچے ہونے سے ادھر کی جگہ ادھر ہو گئی اور درمیان کے اندر زلزلے آ گئے. جی بالکل یہی بات بتا رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں بتاتے. بولنا کہ تھوڑا سا ہو جائے, یہ ہے کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ کیبل وغیرہ پہ جاتا ہے, تھوڑا سا سوال اس طرح مزہ نہیں رہے گا, پھر بات ہماری کل کی جو نا اس کا کوئی پہلے وہاں بیان کریں گے, پھر انشاءاللہ یہاں بھی خلاصے بیان ہوں گے انشاءاللہ جی. یہ ساری بات ہی ختم ہو جائے گی, پروگرام ہی سارا پہلے پتہ چل جائے گا. نہ انشاءاللہ زلزلہ کے بارے میں بات ہوگی اللہ کے فضل. اچھا, انور جاوید صاحب نے سوال کیا تھا نماز کے حوالے سے جی کہ 10 برس کی عمر کے اندر یا بالغ ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے جی, لیکن بندہ 30-40 برس تک نماز جیسے عام فریضے سے غافل رہتا ہے. اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, مجھے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے جی. اب وہ نماز پڑھنے لگ گیا, بے شمار پچھلی نمازیں جو اس کی رہ گئی ہیں اس کی ادائیگی کیسے اور کیوں کر ہوگی. کال جی. السلام علیکم صاحب. جی جی. اچھا مفتی صاحب کتنے جی میں بیٹھا ہوں ادھر ہوں گے مجلس بول رہے ہیں تو کئی بار ٹیلی فون میں شادمان ٹاؤن تو جی جی لوگ قبروں کے بارے عام طور سے پوچھتے رہتے بن گیا تو دعا کرائی ہے ہوا تو کیوں نہیں دستے جی سورت فاتحہ وبا انتا موسم من فی القبور, اور تم جو قبروں میں دفن ان کو سنانے والے نہیں ہو, یا سورت اعقاف ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دیں گے, اور قیامت کے دن وہ تمہاری پکار کے بیزار ہوں گے, اور کئی گلا لکھی ہوئی ہیں. ہلو جی جی. اب میں کہ وہ دسو, یہ تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ہدایت نامہ آ رہا ہے ہمارے. ہدایت نامہ نہیں آ رہا, میں تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ قبر والوں کو ہم نہیں سنا سکتے, جب قرآن کا آرڈر ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ صحیح بات ہے, صحیح. تو مطلب مفتی صاحب کو میں ہدایت نامہ نہیں دے رہا, مطلب ایک متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. جی بالکل. دوسرا وہ ذرا ان سے جو ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ سورت المائدہ ہے کہ اس کا آخری جو جواب ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں, اس کا ذرا مطالعہ کریں. اس کے مطابق حضرت عیسیٰ نے یہاں نہیں آنا, وہ جواب دیا ہوا ہے نا, وہ ذرا اس سے میں پوچھوں گا, وضاحت کل ٹیلی فون کروں گا, ذرا اس کو ملاحظہ اس کا کر لیں. بالکل ٹھیک انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. نماز کے حوالے سے بات تھی کہ 40-50 برس نماز کے بارے میں یہ سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں ایک مسلم کی رہ گئیں اور بعد میں اسے تنبؤ ہوا, ہوش آیا کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی, اب کیا کروں, وہ توبہ کرنا چاہتا. تو اس کے لیے جو ائمہ ہے نا چاروں, وہ تو یہی کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ اور بھی بے شمار ہے کہ مسلمان کو وہ ساری پڑھیں گے. کال لے لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ٹھیک نہیں ہے, کالا یرکان نماز کو وظیفہ دسو. یعنی کالے یرکان کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں جی. کالا یرکان ہے؟ ہاں جی. جی اس کے لیے کالا یرکان ہو یا کوئی بیماری ہو, علاج تو کرانا چاہیے نا میری بہن. باقی وظیفہ سب کے لیے یہ ہے کہ 131 بار, کیا 131 بار یا سلام ہو, یا سلام 131 بار. ہاں, اول آخر درود شریف, اور صبح و شام یہ نا یا سلام 131 بار. یہ آپ پڑھیں صدقے نیت سے, اللہ پر بھروسہ کر کے, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. جی جی. کچھ اور پوچھیں گے بھائی جی؟ بس تھینک یو. جی. نمازوں کے بارے میں آپ فرمائیں. ہاں, تو اکثریت جو ہے جس میں چاروں امام بھی شامل, وہ کہتے ہیں کافر کا معاملہ الگ, وہ تو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہے, وہ تو جب سے مسلمان ہوا شروع کرے گا. مگر یہ مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, یہ سمجھتا تو تھا کہ میرے اوپر فرض ہے, اس نے اگر کوتاہی کی تو وہ قرض بنتا گیا, اس لیے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جس شخص پر اتنا بوجھ ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اس کے لیے تراویح, تہجد, سنت, وطر حرام ہے, جب تک ان کی بجائے پڑھ پڑھ کر پچھلے فرض وہ یہ سمجھ نہیں لیتا کہ میرے وہ نہ کھاتا پورا ہو گیا. انہوں نے حرام کرا دی. کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا, کوئی نفل بات نہیں کر سکتا. نفلوں کا کیا موقع جب فرض ہی اس کے بقایا. تو دوسروں نے کہا کہ اگر وہ ساتھ سنت مقدار وطر پڑھ لے, باقی چھوٹی موٹی چیزیں نفل وغیرہ چھوڑ دے. بہرحال وہ سارے امام کہتے ہیں کہ